بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ OIC کا آج اجلاس جو تھا اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، بڑی اہم کامیابی ملی ہے پاکستان کو، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کون کون سے فیصلے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہم بات کریں گے سعودی عرب نے بڑا اعلان کیا ہے افغانستان کے حوالے سے۔ پاکستان کی جو ان سے ریکویسٹ تھی اور پاکستان کی جو پیشکش تھی اس کو سعودی عرب نے قبول کیا ہے۔ سعودی عرب کے جو فارن افیئرس کے منسٹر تھے ان کی قمر باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آج مسلم لیگ نون کو اور جو لفافہ خور صحافی ہیں ان کو بڑی تکلیف تھی۔ ایک تو وہ جو 18 سیکنڈز ہیں جب وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ میں تشریف لائے اور پوری دنیا کے جو عالمی دنیا کے اسلامی دنیا کے جو رہنما تھے وہ کھڑے ہو کر وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کر رہے تھے، ایک تو وہ بہت چبھا ساری کی ساری لیگی مافیا کو اور لفافہ خوروں کو۔ دوسری طرف آج انہوں نے جو وہ کانفرنس جس کی وجہ سے امریکہ، اسرائیل اور بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، اس پر آج پاکستان میں بھی وہ حامد میر، سلیم صافی، عاصمہ شیرازی کا گھر ہو، وہ جاتی امراء یا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے گھر ہوں، وہاں بھی صف ماتم بچھی ہوئی تھی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے آج اپنے آپ کو بطور عالمی لیڈر، عالمی اسلامی لیڈر کے طور پر آج منوایا ہے، اور اس کی بڑی تکلیف تھی۔ انہوں نے آج کی کانفرنس کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اس کے بارے میں مختلف غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی، اور عوام نے وہ درگت بنائی ان سارے مافیاز کی کہ وہ شاید کبھی بھی دوبارہ پاکستان کی جو سلامتی کا معاملہ ہے یا پاکستان کی وہ معاملہ جو پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے اس کے اوپر کبھی بھی ایسے جملے نہیں کہیں گے اور ایسی معاملات کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یا کنفیوز کرنے کے لیے قوم کو غلط فہمیاں نہیں پھیلائیں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب نے افغانستان کے لیے 1 ارب ریال کا اعلان کیا ہے امداد کا، اور یہ جو امدادی پیکج ہے یہ آج کے OIC کا جو اجلاس تھا اس میں خطاب کے دوران کیا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج کا جو OIC کا اجلاس تھا اس میں جو باقی اعلامیہ ہے وہ بھی ساتھ، لیکن سعودی عرب نے آج کے پاکستان میں کھڑے ہو کر، اسلام آباد میں کھڑے ہو کر اتنی بڑی امداد کا اعلان کیا ہے، تو یہ پاکستان کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں۔ پاکستان نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا، جو افغانستان کے لوگوں کے اصل مسائل تھے، جو افغانستان میں جس طریقے سے لوگ تکلیف میں تھے، ان کا مسئلہ اجاگر کیا اور اس بات پر راضی کیا سعودی عرب کو کہ اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلامی دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کروڑوں مسلمان ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اور آپ اپنا کردار ادا کریں، اور پھر سعودی عرب نے اپنا کردار ادا کیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اعلان کیا کہ ان کا ملک افغانستان کے لیے 1 ارب سعودی ریال کے فنڈز دے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ خواتین اور بچوں سمیت افغان عوام مشکلات کا شکار اور مدد کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کشیدہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ اعلان کیا ہے، جو یہ حکومت سعودیہ کی طرف سے، سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے افغان بھائیوں کی اور بہنوں کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ افغان عوام کا اتحاد ہی ان کے سلامتی اور بیرونی مداخلت کے خاتمے کا حل ہے۔ ہماری تنظیم کو اس حوالے سے مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے مشکور ہیں جنہوں نے اہم ترین اجلاس، شارٹ نوٹس پر اہم ترین اجلاس بلا کر اور کامیاب اجلاس اور اتنی اعلیٰ قسم کی جو تیاریاں ہیں اور جو انتظامات ہیں ان کو بھی سراہتے ہوئے نے کہا کہ ہم پاکستان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جب اجلاس ختم ہوا، جو OIC کا نمائندہ اجلاس تھا، غیر معمولی اجلاس تھا افغانستان کی ایشو پر، تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپین یونین، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر نے متحرک کردار ادا کرتے ہوئے امداد کا اعلان کیا ہے۔ یہ اجلاس افغان عوام کے لیے بہتر مستقبل کی امید ثابت ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسلامی ترقیاتی بینک کے تحت افغانستان کے لیے قائم کردہ ٹرسٹ فنڈ میں تمام ممالک امداد جمع کروائیں گے۔ ایک ٹرسٹ
فنڈ کے نام پر ایک اکاؤنٹ ہوگا، اس اکاؤنٹ میں تمام مسلمان ممالک مخیر حضرات وہ اس میں جمع کروائیں گے، اور وہ OIC کے پلیٹ فارم سے ہی، چاہے کوئی انڈیویجول مخیر جو ہے ڈونر وہ اگر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی یا کوئی ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر انسانی بنیادوں پر مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے گا۔ اسلامی فقہ اکیڈمی علماء سے رابطے کر کے افغان فریقین میں اتفاقی رائے پیدا کرے گی۔ ایک تو افغانستان کے جو اندرونی مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے گا، ان کے معاشی مسائل کو بھی حل کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ OIC اجلاس میں افغان صورتحال پر تبادلہ خیال میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کانفرنس کے موقع پر افغان وفد سے متعدد بار ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں ابھرتے ہوئے انسانی المیہ سے بروقت نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں مرکزی نقطہ 4 کروڑ افغان عوام تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کانفرنس کی پہلی قرارداد میں افغانستان میں انسانی صورتحال کا جائزہ پیش کیا گیا اور افغانستان کے لیے OIC کا نمائندہ خصوصی مقرر کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ OIC کا خصوصی نمائندہ ہوگا جو صرف افغان معاملات پر پوری دنیا، اسلامی دنیا کو نہ صرف آگاہ رکھے گا بلکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ اسلامی دنیا کے ساتھ مل کر حل کیے جائیں گے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک دن سے زیادہ کی کانفرنس نہیں تھی، تاہم اس کی اہمیت مسلم ہے، اس کے اثرات اس خطے سے باہر بھی جائیں گے۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ یہ اجلاس حقیقت میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس اجلاس میں اسلامی ممالک کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، چین اور باقی نمائندوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے اسلامی فقہ اکیڈمی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اکیڈمی مختلف علماء کے ذریعے فریقین کے درمیان صلح اور بات چیت کی پیشکش کرے گی۔ اس سب کا کریڈٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سعودی عرب کو جاتا ہے۔ بطور سیکرٹری جنرل OIC میں پاکستان کو اور سعودی عرب دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جو کردار ہے پاکستان کا اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ ٹام ویسٹ جو کہ امریکہ کا نمائندہ خصوصی ہے افغانستان کے حوالے سے، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس نے کہا ہے کہ ان کا جو باس ہے امریکی وزیر خارجہ، اس نے انہیں افغان طالبان سے رابطہ کے لیے مکمل اختیارات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک نے $280 ملین کی فراہمی کی بات کی۔ افغانستان کے بینکنگ چینلز کی بحالی تک امداد کنندگان کی امداد کی ترسیل میں مشکل ہوگی۔ بینکنگ خدمات کی عدم فراہمی میں بہت سے افغان اپنے ملک اور اپنے عزیز و اقارب کی امداد کو امداد فراہم نہیں کر سکے۔ جب یہ ٹرسٹ جو فنڈ ہے یہ بن جائے گا تو اس کے بعد یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو نمائندہ خصوصی ہیں برائے افغانستان، اس کی ملاقات ہوئی ہے افغانستان کے نمائندوں سے، افغانستان کی جو وفد آیا ہوا تھا، اور امریکہ اب ان چیزوں کو ماننے لگ گیا ہے، اور ہم نے امریکہ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ کا افغانستان اور طالبان کے ساتھ مسئلہ ہوگا، عوام کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عوام کی خاطر، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج چاہے وہ نمائندہ خصوصی مقرر کرنا ہو، چاہے وہ جو ایک جو علماء کرام کے لیے ایک نمائندہ مقرر کرنا کہ جو وہاں کے جو مختلف گروہ ہیں افغانستان کے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، یا جو ٹرسٹ فنڈ کے نام سے جو اسلامی ترقیاتی بینک یہ کام کرنے جا رہا ہے پوری دنیا، اور پھر 1 ارب ریال کا آج ہی اعلان کر دینا سعودی عرب کی طرف سے، یہ بتاتا ہے کہ یہ کامیاب اجلاس تھا۔ اچھا، اب یہ جو اجلاس تھا یہ اسپیسیفکلی آج تھا افغانستان کے ایشو پر، یہ افغانستان کے ایشو پر تھا۔ سعودی عرب نے یہ اجلاس بلایا، پاکستان نے میزبانی کی ہے۔ یہ جو مافیا ہے مسلم لیگ نون اور جو لفافہ خور ہیں، ان کو تکلیف یہ ہے کہ آج 41 سال کے بعد پاکستان میں عالمی دنیا اکٹھی ہوئی ہے، عالمی دنیا کے رہنما اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ایران کے وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر خارجہ، سعودی عرب کے وزیر خارجہ، OIC کے سیکرٹری جنرل، پوری دنیا بیٹھی ہے پاکستان میں، امریکہ سے، برطانیہ سے، چائنا سے، روس سے، یورپین یونین سے، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، عمران خان کا خطاب بھی سنتے ہیں، پاکستان کو سرحدیں بھی ہیں، اور پاکستان نے افغانستان کے جو مسائل حل کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اس کو آج وہ مریم نواز کے جملے کہ یہ ان کے اپنے مسائل ہیں اور یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، پاکستان اس میں انٹرفیئر نہ کرے۔ کیا 4 کروڑ لوگ بھوک سے مر جائیں اور پاکستان بیٹھا رہے؟ کیا وہاں پر اگر ان کی کوئی آواز نہیں سنتا تو بطور ایک اسلامی ملک، ہمسایہ ملک پاکستان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اگر وہ غدار جن کو پاکستان نے غدار ڈکلیئر کیا اور وہ افغان آفیشلز جن کو پاکستان آنے پر پابندی ہوئی، ان سے آپ کا باپ ملاقاتیں کر سکتا ہے صرف 2 طرفہ معاملات اور تعلقات کے لیے، تو یہاں افغانستان کے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا سکتی؟
جو لیگی ارسطو ہیں انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، سارا کچھ ہوا، لیکن کشمیر ایشو پر بات ہونی چاہیے تھی اور کشمیر ایشو کو اٹھانا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کشمیر، فلسطین اور اسلاموفوبیا کی بھی بات کی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہے وہ نہ صرف افغانستان کی بات کر رہے ہیں، وہ کشمیر کی بات بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عاصمہ شیرازی اور سلیم صافی نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ آج کاش جو کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوتی۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جو آپ کا گاڈ فادر تھا جس کو عدالتوں نے نااہل قرار دیا ہے، وہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے، کبھی آپ نے اس سے کہا ہے یا اس سے پوچھا ہے کہ آپ نے کوئی OIC کا اجلاس بلایا ہے کشمیر ایشو پر؟ آپ کی جتنی دفعہ آفیشیل یا پرائیویٹ ملاقات ہوئی ہے مودی کے ساتھ، اس کے جو ملاقات کا احوال آپ نکال لیں، کسی ایک بار بھی آپ نے کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے؟ آپ تو جب دلی جاتے تھے تو آپ کشمیر کی جو قیادت سے ملنا نہیں چاہتے تھے، اور آج آپ افغانستان کے معاملات پر، ایک اسپیسیفک معاملے پر OIC تھی، پوری دنیا نے بڑے عرصے بعد آج عالمی دنیا کا میلہ لگا ہے۔ جنید سلیم نے بڑا پیارا ٹویٹ کیا ہے، اینکر جنید سلیم کہتے ہیں کہ سیاست کو رکھیے ایک طرف، اپنے ہاں ایک مدت بعد اتنا بڑا سفارتی میلہ دیکھ کر بھی کسی کو اگر خوشی نہیں ہو رہی تو اسے اپنے ڈومیسائل کو بھی چیک کروانا چاہیے اور DNA کو بھی چیک کروانا چاہیے کہ کیا اس کا DNA درست ہے یا غلط ہے۔ یہ اس حد تک کہ آج بھی اگر کسی کو خوشی نہیں ہو رہی، آج بھی کسی کو تکلیف ہے، اور وہ لیگی ارسطو ہو یا وہ مریم نواز کا ونگ ہو، سوشل میڈیا ونگ ہو، یا وہ لفافہ خور صحافی ہوں، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ شہباز گل نے بھی بڑا اچھا ان کو جواب دیا اور کہا کہ یہ بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے، غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس کو بند ہونا چاہیے۔ افغانستان کے بے سہارا لوگوں کے لیے آج کانفرنس تھی، جو مودی اور جندال کو گلے لگانے والے تھے، آج ان کو کشمیر یاد آ گیا۔ جو اپنی کسی تقریر میں آزاد کشمیر میں مریم نواز نے اتنا عرصہ کمپین کی، ایک دن مودی کو نہیں للکارا، تو آج وہ پاکستان کے اتنی بڑی کامیابی پر بھی طنز کر رہے ہیں اور غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ بڑی شکست ہوئی ہے، نہ صرف پاکستان کے بیرونی دشمنوں کو شکست ہوئی ہے بلکہ پاکستان کے اندرونی دشمنوں کو بھی شکست ہوئی ہے، اور پھر عوام نے جو آج دل کھول کر ان کی چترول کی ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے، کیونکہ جو ریاست اور حکومت کے خلاف بات کرے گا عوام اس کو نہیں معاف کریں گے، عوام صرف پاکستان کی بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔